شجر کی شاخ پر جب بھی ثمر لہرانے لگتے ہیں، ثمر لہرانے لگتے ہیں، شجر کی شاخ پر جب بھی ثمر لہرانے لگتے ہیں، ثمر لہرانے لگتے ہیں، وہ کچے ہو کے پکے اس پہ پتھر آنے لگتے ہیں، شجر کی شاخ پر کیا کہنا ہے واہ، شجر کی شاخ پر جب بھی ثمر لہرانے لگتے ہیں، شجر کی شاخ پر جب بھی کیا کہنا ہے واہ۔ دوستو، شاید جو میں شعر سنانے جا رہا ہوں یہ آپ تمامی حضرات کے لیے نیا ہوں، اور اگر نیا ہے تو بالکل آپ بھی نئے ہو جائیں اور اس کی نئی داد آنی چاہیے۔ پیش کرتا ہوں چلے ہیں آئینہ وہ بیچنے اندھوں کی بستی میں، چلے ہیں آئینہ وہ بیچنے اندھوں کی بستی میں، چلے ہیں آئینہ وہ بیچنے اندھوں کی بستی میں، چلے ہیں آئینہ وہ بیچنے اندھوں کی بستی میں، مجھے اس شہر کے ہوشیار سب دیوانے لگتے ہیں، مجھے اس شہر کے ہوشیار سب دیوانے لگتے ہیں، چلے ہیں آئینہ وہ بیچنے اندھوں کی بستی میں، مجھے اس شہر کے ہوشیار سب دیوانے لگتے ہیں، شجر کی شاخ پر جب بھی۔ اور یہ شعر آپ کے اس علاقے کے تمام بزرگوں کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں جب بھی دیکھتا ہوں غور سے روشن چراغوں کو، میں جب بھی دیکھتا ہوں غور سے روشن چراغوں کو، میں جب بھی دیکھتا ہوں غور سے روشن چراغوں کو، میں جب بھی دیکھتا ہوں غور سے روشن چراغوں کو، میرے اجداد کے چہرے مجھے یاد آنے لگتے ہیں، میرے اجداد کے چہرے مجھے یاد آنے لگتے ہیں، میرے اجداد کے چہرے۔ کیا کہنا ہے واہ واہ واہ۔ میرے بڑے بھائی سیف بابر صاحب بھی مجھے اپنی دعاؤں سے نواز رہے ہیں، ماجد صاحب بھی جھوم رہے ہیں، میرے ترنم پر جھوم رہے ہیں یا غزل پر سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں عرض کرتا ہوں ماجد دیوبندی صاحب کے حوالے سے یہ شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میں شجر کی شاخ پر جب بھی ثمر لہرانے لگتے ہیں، میں جب ان کی گلی سے آئینہ بن کر گزرتا ہوں، میں جب ان کی گلی سے آئینہ بن کر گزرتا ہوں، میرے تمام نوجوان دوست اس شعر میں شرکت کریں۔ میں جب ان کی گلی سے آئینہ بن کر گزرتا ہوں، وہ مجھ کو دور ہی سے دیکھ کر شرمانے لگتے ہیں، وہ مجھ کو دور ہی سے دیکھ کر شرمانے لگتے ہیں، میں جب ان کی گلی سے آئینہ بن کر گزرتا ہوں، وہ مجھ کو دور ہی سے دیکھ کر شرمانے لگتے ہیں، وہ مجھ کو دور ہی سے دیکھ کر شرمانے لگتے ہیں، شجر کی شاخ پر جب بھی۔ اور دوستو، اب میں جو شعر حاضر کرنے جا رہا ہوں اس کا لفظ لفظ اگر آپ سے اور آپ کے گھر سے جڑتا ہو، گھر کے بچوں سے جڑتا ہو، تو میں آپ کی دعائیں چاہتا ہوں۔ میں سفر کی ساری الجھن اور تھکن میں بھول جاتا ہوں، سفر کی ساری الجھن اور تھکن میں بھول جاتا ہوں، سفر کی ساری الجھن اور تھکن میں بھول جاتا ہوں، میرے بچے مجھے جب دیکھ کر مسکانے لگتے ہیں، میرے بچے مجھے
جب دیکھ کر مسکرانے لگتے ہیں، سفر کی ساری الجھن اور تھکن میں بھول جاتا ہوں، میرے بچے مجھے جب دیکھ کر مسکرانے لگتے ہیں، شجر کی شاخ پر جب بھی۔ اور بالخصوص دیکھیے دوستو، شاعری اشارے کنایے کا نام ہے۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، جو آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ بھی میرے شعر تک پہنچیں گے۔ پیش کرتا ہوں شعر اس امید کے ساتھ کہ کوئی بھی بندہ خاموش نہ رہے اگر اس شعر کا لفظ سچا ہو۔ وہ قاتل ہے ہمارے اور ہم مقتول ہیں لیکن، وہ قاتل ہے ہمارے اور ہم مقتول ہیں شاید لیکن کرسیوں والوں کو یہ نہیں معلوم کہ جس کرسی پر یہ بیٹھے ہیں وہ خاموش بیٹھنے والی کرسی نہیں ہے۔ میں انہیں اطلاع دیتا ہوں کہ کرسی پر جو بیٹھتے ہیں ان کی ذمہ داری بڑھ جایا کرتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ میرے اس شعر پر آپ لوگ واہ واہ نہ کریں، صرف ہاتھ بھی اٹھا دیں تو میں سمجھوں گا کہ آپ بیدار ہیں۔ ابھی شعر مکمل ہو جائے تب پیش کرتا ہوں۔ جی پیش کرتا ہوں دوستو یہ شعر، اور میں نے جیسا کہ کہا اس کا لفظ سچا ہو تو ایک ایک فرد شرکت کرے، ملاحظہ فرمائیں۔ وہ قاتل ہے ہمارے اور ہم مقتول ہیں لیکن، وہ قاتل ہے ہمارے اور ہم مقتول ہیں لیکن، انہیں انعام ملتا ہے ہمیں جرمانے لگتے ہیں، 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 شجر کی شاخ پر جب بھی۔ اور اس غزل کا یہ آخری شعر آپ تک پہنچاتا ہوں، ملازم میں بلندی پر پہنچنے کی ہوس بھی خوب ہوتی ہے، بلندی پر پہنچنے کی ہوس بھی خوب ہوتی ہے۔ سنیے گا ندیم بھائی، بلندی پر پہنچنے کی ہوس بھی خوب ہوتی ہے، جنہیں اڑنا نہیں آتا وہ پر پھیلانے لگتے ہیں، جنہیں